نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ محبت ساتھ چلنے کا نام نہیں بلکہ کسی کو کمزور پا کر اس کے ساتھ رکنے کا نام ہے۔ انار کے پیڑ کے نیچے محبت، پیار، احساس ہمیشہ مرجھا کر دم توڑ دیتے ہیں۔ اپنے دماغ کو ہر اس سوچ سے صاف رکھو جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے سے روکے۔ تمہاری زندگی میں جو بھی کامیابی یا ناکامی آتی ہے وہ کسی ایک لمحے کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ تمہارے روز کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں، تمہاری سوچ کے انداز، تمہارے رد عمل اور تمہاری دعاؤں کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں سب سے پہلے اپنی سوچ، اپنے ماحول، اپنی روزمرہ کی عادتوں کو بدلنا چاہیے۔ انسان حقیقتوں سے اتنی تکلیف نہیں اٹھاتا جتنی وہم سے اٹھاتا ہے۔ ہر چیز کو پڑھنے کا لطف اٹھائیں سوائے نیتوں کے، کیونکہ جس نے انہیں پرکھنے کی کوشش کی وہ غرق ہو گیا، خواہ وہ خود کو موجوں سے بھی زیادہ ذہین کیوں نہ سمجھتا ہو۔ کچھ گہرائیاں احترام کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ علم والے جب اختلاف کرتے ہیں تو غور و فکر کے دروازے کھلتے ہیں اور دلائل کے انبار لگتے ہیں، جبکہ جاہل جب اختلاف کرتے ہیں تو بحث و تکرار کے دروا ہوتے ہیں اور گالیوں کے ڈھیر لگتے ہیں۔ جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے لیکن ایک بھی آئے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان بھی بس پینسل کی مانند ہے، حالات کی رگڑیں اسے تراشتی رہیں تو اچھا اچھا لکھتا رہتا ہے، اور اسی طرح رگڑیں کھاتے کھاتے یہ پینسل ایک دن فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ بچتا ہے تو بس وہی جو اس نے اچھا اچھا لکھ رکھا ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو اتنا قیمتی بناؤ کہ کوئی اسے آسانی سے نہ بھڑکا سکے، اپنی خوشی کو اتنا سادہ بناؤ کہ وہ بے ساختہ بہتی رہے۔ اسی طرح تم اپنے سکون کی حفاظت کرتے رہو اور اپنی توانائی کو قابو میں رکھتے رہو۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اگر مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کبھی بھی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں دوبارہ جگہ نہ دیں جس نے آپ کے کردار، مالیات یا تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ سانپ کھال تو بدل لیتا ہے لیکن وہ رہتا سانپ ہی ہے ہمیشہ۔ دنیا صرف ان کی خیریت پوچھتی ہے جن کے مالی حالات ٹھیک ہوں، اور جو تکلیف میں ہوں ان کے تو موبائل نمبر بھی گم ہو جاتے ہیں۔ نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں کسی کو بھی آپشنز کی کمی نہیں، پھر بھی کوئی اگر آپ کے ساتھ مخلص ہے تو اس کی قدر کریں۔ صورت دیکھ کر نہیں، سیرت دیکھ کر ہمسفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل اور بڑھاپے میں اچھے چہرے نہیں، اچھے سہارے کام آتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، رتبہ اور عزت نہیں۔ بس اتنی سی بدل گئی ہوں کہ میں نے زندگی میں کمپرومائز کرنا سیکھ لیا ہے۔ میں نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ حق جتانے سے کوئی اپنا تھوڑی ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہے چیز ہو یا لوگ۔ جو آپ سے تنگ ہو اسے چھوڑ دیا کریں، اسے خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں۔ بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ زندگی ہمیشہ اپنے حساب سے جینی چاہیے۔ کبھی یہ پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو اپنی خوشی کی خاطر شیر کو سرکس میں نچا دیتے ہیں۔ رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے، مگر جہاں قدر نہ ہو وہاں نبھانے بھی نہیں چاہیے۔ کسی ایسی چیز سے چمٹے نہ رہو جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہو۔
صرف اس لیے کہ وہ کبھی کبھار تمہیں اچھا محسوس کراتی ہے۔ جس بوجھ کو تم تکلیف میں اٹھاتے ہو وہ ان لوگوں کے لیے پناہ گاہ بن سکتا ہے جن سے تم محبت کرتے ہو۔ ہمیشہ ایسے محفلوں سے دور رہو جہاں احترام تلوے چاٹنے سے ملتا ہو۔ بھیڑ بڑھ رہی ہے دنیا میں اور لوگ اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ جن لوگوں کو حساب ہی غلطیوں کا رکھنا ہوتا ہے ان کو خاک پتہ ہوگا تم نے اچھائی کون سی کی ہے۔ اگر لوگ تمہیں چھوڑنے کے بعد واپس آئیں تو یاد رکھنا کہ وہ تمہارا نعم البدل تلاش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر غریب کے سامنے جلدی چڑھ جاتا ہے اور امیر کے سامنے نارمل رہتا ہے تو آپ بلڈ پریشر کا نہیں منافقت کا علاج کروائیں۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں، چاہے وہ امیر کے محل سے نکلتے ہوں یا غریب کی جھونپڑی سے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ لوگ مذہب کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے اور اس کی خاطر مر جائیں گے، لیکن اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ تم دلیلوں کے زور پر 40 عالموں کو خاموش کر سکتے ہو مگر ایک نااہل جاہل کو 40 دلیلیں بھی سمجھا نہیں سکتے، کیونکہ علم دلوں کو روشن کرتا ہے اور جہالت ضد اور اندھیروں کو جنم دیتی ہے۔ بڑا آدمی بننا مشکل نہیں ہوتا، اپنے اندر سے چھوٹا آدمی نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ جب عقلوں پر تالے پڑ جائیں تو حل کی چابی بھی جنازے کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ تکبر کے گھوڑے پر سوار آدمی چلتا بہت ہے، پہنچتا کہیں نہیں۔ آج کل لوگ اپنی تربیت اور بدتمیزی چھپانے کو بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو سب سے پہلے وہ اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا بنے۔ ہمیں کھا گئی نصیب کی حصہ داری، ہمارے بخت میں رنجشوں کے سوا کچھ نہ آیا۔ ٹانگیں کھینچنے والے جب ٹانگیں دبانے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ ان کا اگلا ٹارگٹ آپ کی گردن ہے۔ غریبی لڑتی رہی ہواؤں سے، امیری نے کہا واہ کیا موسم ہے۔ سچ بولنے کا ہنر صرف وہی رکھتا ہے جس کے تعلقات ضمیر سے ہوں، دنیا سے نہیں۔ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلنا ان کی مقدر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ یہ جو ہم خاک نظر آتے ہیں کوئی آنکھوں سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ خوشی کے بھی اپنے اپنے انداز ہیں، ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کے۔ کیا فائدہ اس ڈگری کا جو تمہیں تمہارے والدین کے حقوق اور فرائض نہ سمجھا سکے۔ جب طاقتیں محدود ہوں تو ہنر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ کٹنا، پیسنا اور آخری بوند تک نچوڑے جانا گنے سے بہتر کون جانتا ہے کہ میٹھا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ خود کو آزاد کیا، دل سے اتار دی دنیا۔ مرد کی مردانگی یہ نہیں کہ وہ کتنی اکڑ میں رہتا ہے بلکہ مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنی عورت کو کتنے ناز سے رکھتا ہے۔ مال و دولت کے پجاریوں کے لیے یہ تصویر ایک واضح مثال ہے، چاہے جتنے بھی لوگوں کے حقوق غصب کر لو، جتنا بھی حرام جمع کر لو، آخر کار جانا خالی ہاتھ ہی ہے۔ معافی مانگنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں اور دوسرا شخص صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے رشتے کو اپنی انا سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ ہم جس کو غریب سمجھ کر شادی پہ نہیں بلاتے وہ میت میں سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔
میری ایک عمر کی محنت سے جو مکان بنا وہ میرے بچوں کو سستا دکھائی دیتا ہے۔ عورت مرکزی نگاہ بننا چاہتی ہے لیکن گھورے جانے پر اعتراض ہے اسے۔ میں نے اسے پڑھایا لکھایا قابل بنایا، اب وہ اتنا قابل ہے کہ میں اس کے قابل نہیں رہا۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ کوئی ماضی میں واپس جا کر نئی شروعات نہیں کر سکتا لیکن ہر کوئی آج سے آغاز کر کے ایک نیا انجام بنا سکتا ہے۔ کچھ تعلقات دسمبر اور جنوری کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ کافی نزدیک کا اور دوریاں پورے سال کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بیوی تمہارے اخلاق کی پہلی گواہ ہے، اگر وہ تم سے مطمئن ہے تو سمجھو تم واقعی اچھے انسان ہو۔ حال چال پوچھ لینے سے حال ٹھیک نہیں ہو جاتا، بس ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اس دنیا کی بھیڑ میں کوئی اپنا بھی ہے۔ انسان تو موجود ہیں مگر انسانیت کہیں نہیں ہے۔ چرواہے سے پوچھا، یہ بھیڑ بکریاں بغیر رسی کے تمہارے نقش قدم پر کیسے چلتی ہیں؟ بولا، محبت کی رسی ڈالی ہے۔ دعا کریں کہ آپ کبھی وہ زہریلے انسان نہ بنیں جو اپنے تلخ رویے سے دوسرے کے دل پہ ایسا گھاؤ چھوڑے کہ وہ خدا کے آگے آپ کی وجہ سے صبر مانگنا شروع کر دے۔ جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں برے رویوں، تلخیوں اور نفرتوں سے۔ میرے پاس تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی سہارا نہیں، میرے رب، بس اگر تو مجھے رد کر دے تو پھر میں کون سا در کھٹکھٹاؤں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں پر قابو رکھو اور جب اس گھر سے نکلو تو اپنی زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ خوش رہنے کے لیے اپنی زندگی سے زہریلے منفی لوگوں کو نکال دیں۔ اگر تم اپنی پوری کوشش کے باوجود اجالا نہیں لا سکے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم نے اندھیروں سے صلح کر لی ہے۔ اپنی خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، کیونکہ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا، سکون خرید نہیں سکتا۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں اس وقت ہاتھ آتی ہے جب بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اگر زندگی سے کچھ سیکھنا ہی ہے تو محبتیں بانٹنا، زندگی کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھیں، کیسے خوش رہا جاتا ہے یہ سیکھیں۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ اللہ اللہ۔ کسی چیز کی چاہ میں اس چیز کو مت بھول جائیے جو آپ کے پاس پہلے سے ہے۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر انسان کے دل سے آواز آتی ہے کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ صورتیں کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہوں، نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ جو جتنے زیادہ دعوے کرتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وفائیں وقت اور عمل سے ثابت ہوتی ہیں، دعووں سے نہیں۔ راستہ بدل لینا چاہیے وہاں سے جہاں آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔